اللہ پاک نے یہ عالمین کے حوالے سے یا تو اپنے لیے اس لفظ کو استعمال کیا یا پھر اپنے آخری نبی اور آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، کام شروع یہیں سے ہوا۔ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ ساری ثنا اور حمد اور تعریفیں جو ہیں اسی رب کے لائق ہیں، اسی کو جچتی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پیدا کیا ہے تو پال بھی وہی رہا۔ تو انہی تمام جہانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے سب کے لیے، اور اللہ پاک خود تعارف کروا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان کے لیے تو سراپا رحمت تھے ہی، آج بھی ہیں اور قیامت کے دن بھی ہوں گے، لیکن آپ باقی مخلوقات کے لیے بھی سراپا رحمت ہیں۔ آپ کے وجود سے، آپ کی زبان سے، آپ کے رویوں سے، آپ کے معاملات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، راحت پہنچی ہے، نفع پہنچا ہے، اور دونوں جہانوں میں ہی نفع ملے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، جو بھی انسان، اس کو دونوں جہانوں میں نفع ملے گا، اس کا نقصان نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، تو یہ بھی رحمت ہے۔ یوں تو نبوت بھی رحمت ہے کہ اس کے ذریعے بنی نوع انسان کو ہدایت ملتی ہے، جینے کا سلیقہ ملتا ہے، قرینہ اس کو ملتا ہے، اس کو اخلاق ملتے ہیں، اس کو علم ملتا ہے، سراپا رحمت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ایک تو خاتم النبیین بنایا، اور اس منصب ختم نبوت کا جو فیض ہے وہ قیامت تک ہے، تمام زمانوں کے لیے۔ یعنی یہ رحمت کسی ایک خاص زمانے تک محدود نہیں ہے، جس طرح سابقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی تشریف لائے ہیں، سارے ہی سراپا رحمت تھے، اور ان کی نبوت اور رسالت اپنے اپنے زمانے کے لیے رحمت تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب تمام زمانوں کو محیط ہے آپ کی نبوت اور رسالت، اور آپ ہی کی نبوت اور رسالت پر ایمان اور آپ کی عطا کی ہوئی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی دنیا کی اس عارضی زندگی کو بسر کرنا، اسی کے ساتھ ہی ہماری آخرت کی کامیابی کو مشروط کر دیا گیا ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ منبع و مرکز رشد و ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ جب اور نبی کوئی نہیں آنا تو بس اب حضور ہی کی اطاعت ہونی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے، اس کتاب کے متعلق بھی فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، 4 صفات بیان فرمائیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو وہاں بھی رحمت ہے، نصیحت ہے تو وہ بھی رحمت ہے، شفا ہے تو وہ بھی رحمت ہے، کہ ہماری اندر کی جتنی بیماریاں ہیں، عقیدہ خراب ہے تو اسی کتاب سے ٹھیک ہوگا، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بدنیتی ہے، یہ جتنی بھی اندر کی بیماریاں ہیں ہماری، تو اسی کتاب رحمت سے ہی شفا ہوگی، یہ بیماری دور ہوگی۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی، ہدایت بھی یہی کتاب ذریعہ بنے گی، اور کوئی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے، خاتم الکتب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، اور جو کتاب لے کے آئے وہ بھی رحمت ہے، ہدایت بھی رحمت ہے، اور پھر آگے مطلقاً جب یہ 3 نعمتیں حاصل ہو گئیں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اب رحمت ہی رحمت ہے، وہ کامل طور پر اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے۔ جب انہوں نے نصیحت حاصل کر لی،
جب انہوں نے شفا حاصل کر لی، ان کے قلوب صاف ہو گئے، جب انہوں نے ہدایت قبول کر لی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دی۔ تو کتاب بھی کتاب رحمت ہے۔